ساتھ میں آپ کی ہوسٹ سنار ہوں. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر آفت کے ساتھ ہوں گے. ناظرین, آپ کی صبح کا آغاز ہو گیا ہوگا اور میں آج ایک بات کرنا چاہوں گی. اس افراتفری کے دور میں ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہمارے جو رویہ ہے, ہمارے جو گفتگو ہے یا ہمارا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. آج بھی جب میں صبح آ رہی تھی تو دو موٹر بائک سے آپس میں شاید وہ کلیش ہو گیا, کسی بات کے اوپر کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا اور دے آر فائٹنگ ایچ ادر. تو صبح صبح آپ گھروں سے نکلتے ہیں, ظاہر ہے ذریعہ معاش کے لیے سب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں, بہت سی مشکلات کا سامنا ہے. اوبیسلی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور جو اگر کراچی کے انفراسٹرکچر کی بات کی جائے تو وہ بھی کافی ڈسٹربنس ہے ہوتی ہے ہمیں, اسپیشلی آپ سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو سڑکوں کا برا حال ہے. مطلب آپ کس کس چیز کے اوپر آپ بات کریں, لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا اپنے مزاج کے اندر, اپنی طبیعت کے اندر تھوڑی سی جو کہتے ہیں نا ایک پیشنس جو ہے, جو کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹالرنس ہے وہ زیرو ٹالرنس ہوتا جا رہا ہے, برداشت جو ہے وہ ہمارے اندر بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اپنے پیشنس کو تھوڑا سا بڑھائیے اور اپنے اندر قوت برداشت لے کر آئیے, کیونکہ اگر چلیں کسی نے آپ کو اوورٹیک کر بھی دیا یا ظاہر ہے کوئی ڈیلیبریٹلی آپ کو ہٹ نہیں کرے گا, انسان ہے, غلطی کا پتہ ہے, اور میں سمجھ سکتی ہوں غصہ بھی آتا ہے اور بس جی چاہتا ہے کہ بس بندہ کیا کرے. اور بہت سی فکریں ہم گھر سے لے کر نکلتے ہیں اور آفیسز کی بڑی الجھنیں ہوتی ہیں, 10 چیزیں ہوتی ہیں, سیلریز نہیں مل رہی ہوتی ہیں لوگوں کو, اس کے لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت ساری فکریں ہوتی ہیں, اور پھر اس طرح کا جب ماحول ہم دیکھتے ہیں سڑکوں پر, اور پھر جب وہ بات آ جاتی ہے کہ آپس میں دست و گریباں ہو جائے تو تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے. تو تھوڑا سا اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کیجیے, ٹالریٹ کیجیے, کیونکہ ہم سب آپ سب ایک دوسرے کے ہم خیال بھی ہیں, بھائی بھی ہیں. تو اگر ہم تھوڑا سا درگزر سے کام کریں گے تو آپ کی بھی زندگی آسان ہوگی اور دوسروں کی بھی زندگی آسان ہوگی. تو ناظرین, یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی. پروگرام کے سلسلے کو باقاعدہ طور پر شروع کرتے ہیں, اور سب سے پہلے آج آپ کو بتاتے ہیں کراچی میں ایک بڑی زبردست بات ہوئی ہے. پاکستان نے طب کی دنیا میں بڑا سنگ میل عبور کیا ہے, اور پاکستان میں پہلی بار کراچی میں مقامی طور پر وینٹیلیٹرز تیار کیے گئے ہیں, اور نجی کمپنی کی جانب سے پہلی مرتبہ عالمی معیار کے مطابق جدید وینٹیلیٹرز تیار کیے گئے. یہ ہیلتھ سیکٹر کے لیے کیسا امپیکٹ ہوگا اور اس کا اسپیشلی ہاسپٹلس میں کس طریقے کا جو ہے ان کو ریویوز ملے ہیں اور کس طرح سے ان کی جرنی تھی, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈائریکٹر مارکیٹنگ اور کوالٹی ہیں, اور ان کا ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کا نام ہے اکبر الانا صاحب. تو ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ سارا جو پروسیجر ہے اس کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہوئی, کیسے یہ آئیڈیا آیا. تو آپ کو ملواتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. اینڈ سر, سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ آپ کے ذہن میں کس طرح سے آیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ انوینشن کرنی چاہیے؟ ہمارا جو کاروبار ہے وہ مینوفیکچرنگ کا ہے. ہمارے اوکے. کچھ فیکٹریز ہیں کراچی میں. جیسے آپ کو پتہ ہے 2020 میں کووڈ جب آیا تھا تو پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی تھی, لوگ سڑکوں پہ مر رہے تھے, ٹیلی بالکل ویژن چینلز پہ بہت ڈوم اینڈ گلوم سا سیناریو تھا. بالکل ایسے اور اس وقت پوری دنیا میں پتہ یہ چلا کہ جس طرح کی بیماری آئی ہے اس طرح کے فیسلٹیز نہیں تھے, آئی سی یوز میں وینٹیلیٹرز نہیں تھے, نہ صرف ایگزیکٹلی پاکستان میں بٹ پوری دنیا میں, آل اوور دا ایون ان ویسٹرن کنٹریز لائک یو کے اینڈ سر وہ جو امریکہ. اتنا بڑا کرائسس آیا ہے تو ایگزیکٹلی آل آف سڈن ظاہر مینیج کرنا بھی کافی مشکل رہا ہوگا. جی بالکل. تو اس وقت پہ ہمیں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اپنے جو فیسلٹیز ہیں, فیکٹریز ہیں, ہمارے انجینئرز ہیں, ویسے ہی سب کچھ بند پڑا ہوا تھا, شہر بھی بند پڑا ہوا تھا, لاک ڈاؤن کا ماحول تھا, لوگ گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے. تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ ہم اپنی جو فیسلٹیز ہیں ان کو یوز کریں, کوئی اچھا کام کریں جس سے انسانیت کو بھی فائدہ ہو, دنیا کو بھی فائدہ ہو, پاکستان کو بھی فائدہ ہو. تو ہم نے سوچا پہلے کافی آئیڈیاز آئے, ہم یہ کر لیتے ہیں, ماسک بنا لیتے ہیں, سینیٹائزر بنا لیتے ہیں, دوسری مختلف چیزیں. پھر آئیڈیا کہ جب ہم انجینئرنگ کمپنی ہے تو ہم ایک انجینئرنگ پروڈکٹ بناتے ہیں, اور ایک آئیڈیا آیا وینٹیلیٹر کا, آئی سی یو وینٹیلیٹر کا. اوکے. ہمارا اس وقت تک کوئی تجربہ نہیں تھا ہیلتھ کیئر سیکٹر میں, نہ ہاسپٹلز میں, لیکن ہمیں پتہ تھا مشینز کیسے چلتی ہیں اور انجینئرنگ کیسی ہوتی ہے. تو ہم نے کچھ پروٹوٹائپس بنائے. ہمیں اس وقت بہت سپورٹ ملی تھی گورنمنٹ آف پاکستان سے, خاص طور پہ پاکستان انجینئرنگ کونسل سے. انہوں نے ہمیں کافی گائیڈ کیا, ہمیں
ہمیں ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا جو کوالٹی سٹینڈرڈز ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا دنیا میں، اس میں گائیڈ کیا. پھر ہم نے اس مشین کو تیار کیا. ہم نے پھر پاکستان انجینئرنگ کونسل سے جب اپروول ملی، پھر وہ ڈریپ کے پاس گیا، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان. انہوں نے کچھ پروٹوکالز بنائے کہ اس کے تحت آپ نے کلینکل ٹرائلز کرنے. ہم نے کلینکل ٹرائلز اپنا جنا ہاسپٹل لاہور میں کیے. اوکے. کافی ایکسٹینسو ٹرائلز سے، ہیومن ٹرائلز سے، اینڈ وہ جب کمپلیٹ ہوئے تو اس کو کافی ٹائم لگا، 3 سال لگے ہیں اس اوکے، پروسیس میں کو. اسی سوال پہ آنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ جب یہ وینٹیلیٹرس آپ نے بنائے تو اس کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کتنا ٹائم درکار تھا، آپ لوگوں کو کتنا ٹائم لگا، اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہیں اس کو یہ کس طرح سے انشور کرتا ہے؟ کیا کوئی انٹرنیشنلی بھی آپ لوگوں کے ساتھ کوئی کولیبریشن ہوئی تھی؟ ایکچولی یہ جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہم نے 100% ان ہاؤس کی تھی. ہمارے اپنے انجینئرز، ہمارے ریسرچ انجینئرز، الیکٹرانک انجینئرز ایٹسیٹرا. ہم نے آبویسلی ہمیں کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ وینٹیلیٹر کس طرح کام کرتا ہے، تو ہم نے ایک بہت ہی پرانا آؤٹ آف ڈیٹ اس وقت تو وینٹیلیٹرز مل ہی نہیں اچھا، رہے وہ آپ تھے. لوگوں نے لے کے پہلے اس پہ ہم ریسرچ نے کی؟ لے کے اس کو اسٹڈی کیا کہ یہ چلتا کیسے. ہم نے کاپی نہیں کیا لیکن اس کی فنکشن کو ہم نے اسٹڈی کیا کہ اچھا اس طرح ایج آتا ہے، اس طرح پریشرز ہوتے ہیں، اس طرح مینٹین ہوتا ہے. پھر ہم نے اپنے 2-3 ڈیزائنز بنائے. obviously the first design was not very good, the second design was better, third design was almost perfect, and then we perfected that design. ہمیں لگا تقریباً 1 سال to complete our industrial prototype before it was ready for trials and testing. پھر ٹرائلز اور ٹیسٹنگ کا جو ٹائم پیریڈ تھا دیٹ واز اباؤٹ 2.5 years, اینڈ دین اباؤٹ 6 months for final approval. So all in all 4.5 سال لگے ہیں ہمیں اینڈ ٹو اینڈ ان تمام چیزوں میں. اچھا سر، ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں. تو یہ جو وینٹیلیٹرس ہیں کس ٹائپ کے ہیں؟ یا ہائی فریکوینسی ہیں یا کس یہ قسم کے ہیں؟ آئی سی یو وینٹیلیٹر ہے. بیسکلی ہم نے جو بنایا یہ ہمارا پہلا ورژن ہے. یہ ہم نے ایڈلٹ پیشنٹس کے لیے بنایا ہے. مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ایڈلٹس کے بھی ہوتے ہیں، بچوں کے بھی ہوتے ہیں، بیبیز کے بھی ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جس میں سارے فیچرز ہوتے ہیں. ہم نے فرسٹ فیز پہ ایڈلٹ وینٹیلیٹر کا بنایا ہے، لیکن یہ اس میں سارے فنکشنز اور موڈز ہیں جو ایک آئی سی یو وینٹیلیٹر میں ہونے چاہیے. جس طرح سے میں نے کہا اس کے ہیومن ٹرائلز بھی ہو چکے ہیں. ان کے جو ٹیسٹ پروٹوکالز تھے ڈریپ نے بہت ہی ایکسٹینسو بنائے ہیں اور ان کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو میچ کر رہے ہیں، میچ کرتے ہوئے بنائے ہیں. obviously ہم نے ابھی تو لوکل اپروول لی ہے ڈریپ کی تاکہ ہم یہاں پہ بیچ سکیں. فیوچر میں ہم انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز کی طرف بھی جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہم سی سرٹیفکیشن لائیں یورپ کے لیے اور دیگر ملکوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور یو ایس اے کے لیے ایف ڈی اے سرٹیفکیشن. تو ان دونوں چیزوں پہ بھی کام ہو رہا ہے. ان دونوں چیزوں میں کام ہو رہا ہے. اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ ڈریپ نے آپ لوگوں کو سرٹیفکیشن کی بھی آپ نے بات کی. اچھا، یہ جو سیفٹی یا ایفیشنسی ٹیسٹ کی بات کی جائے تو یہ کس حد تک یہ لیے گئے ہیں، اور ابھی کیا آپ لوگوں کی جو مشینز ہیں کیا یہ آپریشنل ہو گئی ہیں یا ہاسپٹلس میں آپ لوگوں نے پرووائڈ کر دی ہیں؟ ایکچولی ہمارے ٹرائلز ختم ہوئے. ہمارے ڈریپ کی اپروول دسمبر میں ہی ملی تھی. اوکے، ریسنٹلی. So it's very recent. اوکے، تو اٹس لائک یور بیبی. اٹس اے بیبی. اور ابھی تک اس کی ایکچوئل آفیشیل لانچ ہوئی نہیں ہے. اوکے، 2 weeks ago we had a ribbon cutting launch جس پہ احسن اقبال صاحب آئے تھے، ہمارے پلاننگ منسٹر. بٹ نیکسٹ ویک آن منڈے ہمارا اسلام آباد میں پروڈکٹ لانچ ہو رہا ہے، جو ایکچوئل پروڈکٹ لانچ. اچھا، آپ اس کے بعد ہم ہاسپٹلس پہ آپ لوگ ان سے رجوع کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ماس پروڈکشن میں ایسا یہ بتائیے کہ کتنی فیسلٹیز ہیں اور منتھلی اس کا آؤٹ پٹ کتنا ہوگا؟ دیکھیں اس وقت تو ہم شارٹ والیوم پروڈکشن کر رہے ہیں کیونکہ امیجیٹلی ہم 100 یا 1000 بنانے میں it's difficult to do it from day one. So we have to ramp up production. جو فیسلٹی ہم نے بنائی ہے we can easily make about 100 ventilators a month. لیکن اس کو 6-8 مہینے لگیں گے اس کیپیسٹی پہ میں آنے کے لیے. رائٹ. اچھا، آپ نے کہا کہ یہ جو وینٹیلیٹرس ہیں وہ آپ نے ابھی انیشیٹو جو آپ نے لیا وہ ایڈلٹس کے لیے لیا ہے. جی. تو ایڈلٹس کے جو وینٹیلیٹرس ہوتے ہیں اور جو اگر ینگسٹرس کی بات کی جائے اور جو بچے ہوتے ہیں تو ان سب میں کوئی ڈفرینس ہوتا ہے؟ ان کی لنگ کیپیسٹیز ڈفرینٹ ہوتے ہیں تو ان کے پریشرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتے ہیں، بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا. بیسک تو وہی ہوتا ہے لیکن کچھ آپ کے اٹس لٹل مور یو ہیو ٹو بی لٹل مور سینسیٹیو پرٹیکولرلی بیبیز کے ساتھ، نیونیٹلس کے ساتھ.
کیونکہ تو ان کے لنگس فلی ڈیولپ نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی بیبیز کے ساتھ اور آئی گیس ایڈلٹس کے ساتھ بھی کچھ ٹیکنیکل ہو، کیونکہ جو ایڈلٹس ہیں ان کا بھی ایشو ہوتا ہے، لنگس ان کے اتنے زیادہ پراپر ورک آؤٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ بھی ایک شاید مین ریزن ہوگا اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. اچھا یہ بتائیے کہ یہ سارا پروسیس آپ نے کہا تقریباً 4-4.5 سال آپ لوگوں کو لگے، اور ابھی ریسنٹلی آپ لوگ نے اس کی جو ہے وہ اوپننگ سیریمنی ہوئی ہے آپ لوگ کی، ابھی آپ لوگ دسمبر میں، رائٹ؟ لائن کی لانچ ہوئی ہے، لائن لانچ ہوئی ہے، اوکے. تو اس کی جو پوری اس کی جو مجھے یہ بتائیے اس میں جو پوری کاسٹ ہے کتنی آئی؟ لیکن آپ سے یہ سوال کروں گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین جو ہے ایک پیکج. تو آئیے پہلے یہ پیکج دیکھتے ہیں. پاکستان کا پہلا وینٹیلیٹر تیار، انجینئرنگ انڈسٹری نے لیا صحت کے شعبے میں بہتر اقدام. کراچی السنز گروپ کے زیر اہتمام پاکستان کے پہلے آئی سی یو وینٹیلیٹر کی تقریب کا افتتاح وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کیا. نئی ٹیکنالوجی سے دنیا میں پاکستان کی اہمیت اجاگر کر سکتے ہیں. پاکستان بھی ایک وینٹیلیٹر پر ہے جس کا نام IMF ہے. پاکستان بھی آج ایک وینٹیلیٹر پہ کھڑا ہے، اور وہ وینٹیلیٹر IMF کا وینٹیلیٹر ہے. ہمیں اپنے ملک کو اس IMF کے وینٹیلیٹر سے بھی فوراً اتار کے دوبارہ اپنے پیروں پہ پاکستان کی معیشت کو کھڑا کرنا ہے. السنز گروپ کے ڈائریکٹر اکبر علانہ نے کہا کہ کورونا میں وینٹیلیٹر کی کمی کے باعث ارادہ کیا تھا. وینٹیلیٹرز بنانے کا 4 سے 5 سال کی محنت اب رنگ لے آئی. یہ جو ہم نے وینٹیلیٹر بنایا ہے یہ پاکستان کا پہلا وینٹیلیٹر ہے جو 100% پاکستان میں ڈیزائن بھی ہوا ہے، ڈیولپ بھی ہوا ہے، اور ہماری فیکٹریز میں مینوفیکچر بھی ہوا ہے. اس سیزن میں السنز گروپ کی جانب سے 10 وینٹیلیٹرز بنائے گئے ہیں جو پاکستان کے سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں کے زیر استعمال رہیں گے. پاکستان کی نجی کمپنی میں بننے والے ان وینٹیلیٹر سے قیمتی جانوں کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے. کیمرامین ساجد انصاری کے ساتھ شایان علی، 5 نیوز کراچی. ناظرین آپ نے پیکج دیکھا، آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے طب کی دنیا میں ایک بہت بڑا سنگ میل عبور کیا ہے، اور جیسا کہ آپ ابھی اس رپورٹ میں دیکھ رہے تھے کہ احسن اقبال نے اس وینٹیلیٹر سینٹر کا جو ہے افتتاح کیا. اور مزید ہم بات کر لیتے ہیں. جی اکبر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی جانے سے پہلے کہ جو آپ لوگوں کے جو ایکسپینسز ہیں اس میں کس حد تک آپ لوگوں کو ایکسپینسز بیئر کرنے پڑے، اور کون سے چیلنجز تھے جو اس کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ دیکھیں 4-4.5 سال کی ڈیولپمنٹ کا ایک بہت بڑا کاسٹ ہوتا ہے، خاص طور پہ جب آپ ایک وہ چیز بنانے جا رہے ہیں جس کو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سکسیسفل ہوگا یا نہیں. ایک نئی فیلڈ میں، خاص طور پہ ہیلتھ کیئر کے فیلڈ میں جب انسانی جانوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں، تو ایک بہت ہی ہائی رسک وینچر تو تھا اینڈ ہائی کاسٹ وینچر بھی تھا. لیکن ہمیں ڈے 1 سے پتا تھا کہ جب کرنی ہے ایک چیز تو پھر کرنی ہے. ڈیڈیکیشن تھی اس کے پیچھے نا آپ لوگ کے، obviously وہ پیشن تھا کہ بس ایک چیز آپ ایک ٹھان لی ہے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے تو بس کرنا ہے. اس میں چاہے چیلنجز آئیں، چاہے کتنے بھی ہارڈلز آئیں، تو وہ آپ نے سنگ میل عبور کرنا اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کر لیا. تو کن کن لوگوں نے آپ کو جوائن کیا؟ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ فرد واحد کا تو کام نہیں ہو سکتا. دیکھیں ہمیں جو ہے نا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، ہمیں شروع میں حکومت کی طرف سے بھی بہت سپورٹ ملی، ڈریپ والوں نے بہت سپورٹ کیا، پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل نے بہت سپورٹ کیا، لیکن اس سے زیادہ جو ہے نا ہیلتھ کیئر کمیونٹی کے لوگوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا، خاص طور کے وہ ڈاکٹرز جو ایکچولی وینٹیلیٹرز استعمال کر رہے ہیں ہاسپٹلز میں، جیسے حامد محمود صاحب ہیں جو ڈاؤ اوجاز کے بہت سینئر انیسٹالوجسٹ. سب سے پہلے انہوں نے آ کے ہمیں گائیڈ کیا. پھر ہمیں ڈاکٹر ٹیپو سلطان ملے جو اینستھیزیا کے بہت ہی سینئر ڈاکٹر ہیں. ڈاکٹر شاہد نور سامان شفا سے، آپ کے ڈاکٹر شبیر جمانی جو اگین بہت ہی سینئر انیسٹالوجسٹ ہیں. تو یہ سارے انیسٹالوجسٹ نے ہمیں گائیڈ بھی کیا کہ ہمیں کیا چاہیے ایک وینٹیلیٹر سے، کیونکہ ہم تو صرف مشین بنا رہے تھے، ایکچوئل یوزرز تو وہ تھے. تو انہوں نے بھی بہت سپورٹ کیا. پھر ہاسپٹلز نے بھی بہت سپورٹ کیا. جہاں ہم جاتے ہیں سارے ہاسپٹلز کہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم میڈ ان پاکستان چیز لیں. تو وہ کانفیڈنٹ کہ آگے آنے والے دنوں میں ہمیں سکسیس کے امکانات بہت زیادہ بڑھتے چلے گئے. رائٹ، ویری ٹرو. اچھا آپ نے گورنمنٹ کی بات کی کہ گورنمنٹ نے بھی آپ کو سپورٹ کیا، ہاسپٹلس نے سپورٹ کیا. تو کیا گورنمنٹ نے کوئی آلریڈی کوئی پروکیورمنٹ کے لیے کوئی آپ لوگ سے کچھ کانٹریکٹ سائن کیا، اور اس ٹیکنالوجی کو ایکسپورٹ پوٹینشیل اس میں اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں کتنا پوٹینشیل آپ دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں اس میں ایکسپورٹ پوٹینشیل تو ہے، پاکستان کی اپنی ایک مارکیٹ ہے، لیکن اس کے باہر بھی اگر ہم زیادہ دور بھی نہ دیکھیں، بنگلہ دیش، سری لنکا، تاجکستان، نیبرنگ کنٹریز، افغانستان، فرینڈلی کنٹریز جو ہیں ہمارے ارد گرد، سب کے ساتھ وہی پرابلمز ہیں جو ہمارے پاس ہیں. باہر سے اکوپمنٹ آتا ہے جو بہت مہنگا ہے. ہمارا جو اکوپمنٹ ہے از آلموسٹ 1/3 دا کاسٹ آف امپورٹیڈ وینٹیلیٹر. تو اگر وہی چیز اگر دوسرے ملکوں کو بھی ہم کاسٹ افیکٹو ایک پروڈکٹ دے سکتے ہیں جو ایک اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے معیار کی چیز ہے، تو اس کی ایکسپورٹ پوٹینشیل بہت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اکبر صاحب یہ بتائیے کہ آبویسلی ہم جب کوئی بھی سوچتے ہیں کام کرنے کے بارے میں کہ یا کوئی آپ کا موٹیو ہوتا ہے اس کے پیچھے ان تمام چیز، کیونکہ آپ لوگوں نے کہا کہ آپ لوگوں کا صرف مینوفیکچرنگ کا کام تھا، مطلب اس طرح سے ہاسپٹل یا ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کا کبھی کوئی انٹرسٹ نہیں رہا. تو کیا وہ کووڈ کا جو سال تھا، ظاہر ہے سب نے بہت کرائسس دیکھے اور بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی مشکل وقت سے گزری ہے پوری دنیا، مطلب آل اوور دا ورلڈ، ہر جگہ. کیا کیونکہ ہر آپ نیوز چینلز لگا کے دیکھ لو تو میسیجز پہ آپ کے پاس وہی چیزیں آ رہی ہوتی. تو کیا وہ سینیریو جو تھا، وہ وقت جو تھا، وہ مشکل وقت نے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ ہمیں یہ چیزیں، کیونکہ ہاسپٹلس میں کتنا شارٹیج ہو گیا تھا وینٹیلیٹرز کا، جس کی وجہ سے بہت سی اموات بھی واقع ہوئی. تو یہ فیکٹر تھا یا آپ لوگوں نے ایسے ہی سوچا کہ نہیں ایک یہ بھی چیز ہم انوینٹ کر کے دیکھتے ہیں؟ ایکچولی دیکھیں جو ہر کرائسس میں جو ہوتا ہے نا ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کرائسس کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں. وہ وقت جو تھا دنیا پہ بھی برا تھا اینڈ ایز اے کمپنی بھی بہت برا وقت تھا کہ جب فیکٹریز بند ہوتے ہیں، جب آپ کے لوگوں کو سیلریز دینی ہوتی ہے لیکن کام نہیں ہو رہا ہوتا ہے، انکم نہیں آ رہی ہوتی، تو بہت مشکل وقت ہوتا ہے. اور اگر آپ اس مشکل وقت کو کسی طرح سے اپنے ایڈوانٹیج میں لے لیں تو پھر آپ ہی کی جیت ہوتی ہے. اور دنیا میں انوینشنز اسی طرح ہوتے ہیں، جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ اسی طرح کسی کرائسس یا کوئی پرابلم کو لے کے اس کا ایک نئی سولوشن نکالتے ہیں. کیونکہ ایوری پرابلم ہیز اے سولوشن. کیونکہ اگر آپ پرابلم سے گھبرا کے اگر بیٹھ گئے تو پھر تو یہ دنیا یہیں رک جائے گی اور آگے ہم بڑھ ہی نہیں سکتے. بڑی خوبصورت بات کی اکبر صاحب آپ نے. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیے، آپ نے کہا کہ ظاہر کرائسس تھے آبویسلی، جو اسپیشلی اگر پرائیویٹ سیکٹرز کی بات کی جائے، جو گورنمنٹ کے آفیسز ہیں وہ ایک الگ اسٹوری ہے، بٹ جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں انہوں نے بہت زیادہ کرائسس دیکھے دنیا بھر میں. کیونکہ آبویسلی سیلریز کے ایشوز آ گئے، کیونکہ جب کام ہی نہیں ہو رہا تو آپ کس طرح سے سیلریز دیں گے. تو اس وقت میں کیونکہ کہتے ہیں کہ جب مشکل وقت میں جو آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے وہ آپ کے ساتھ بڑا لائل ہوتا ہے. تو جب وہ کرائسس آپ لوگ نے فیس کیا، آپ کی کمپنی نے فیس کیے، تو اس وقت آپ کو کیا لگا؟ کوئی ایسا پوائنٹ آیا اس دور میں کہ آپ لوگوں نے کہا کہ یار بس دس از اٹ، اب نہیں ہو سکتا کچھ بھی، کیونکہ اب ہم کہاں سے کریں گے اور بس سب بند کرتے ہیں، جب حالات بہتر ہوں گے تو پھر دیکھا جائے گا؟ کچھ اس طرح کے بہت دفعہ آیا لیکن پھر ہم نے کہا کہ کس طرح سے کوپ اپ کیا، بند کریں گے تو پھر ہار گئے. تو آیا بہت دفعہ ہے، آبویسلی خیالات تو آتے ہیں کہ ہم کیا کریں، کیوں کریں، سیدھا اپنے کاسٹ بچا لیں، 2 سال بعد دیکھ لیں گے. لیکن پھر ایک دفعہ آپ ایک پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو آپ روک دیتے ہیں تو پھر آپ نے ہار مان لی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا کوئی بھی آپ پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے صرف ایک پیسے کی کاسٹ نہیں ہوتی آبویسلی، اسپیشلی آپ جیسے لوگ جو کہ ایک انوینشن کرنے جا رہے ہیں، کچھ نیا کچھ بنانے جا رہے ہیں، تو اس میں آپ کا بہت قیمتی وقت درکار ہوتا ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ 9 to 5 کی جاب نہیں کر رہے ہیں کہ آپ صبح 9 بجے گئے اور 5 بجے آپ تھک کر کے آپ کی وہ بیل بجی اور آپ نے آفس سے اٹھنا، وائنڈ اپ کیا اینڈ دین یو آر لیونگ فرام آفس. ایسا نہیں ہے. آپ کو ظاہر ہے کافی اٹس ول ٹیک سو مچ ٹائم آئی گیس. تو فیملی کی طرف سے آپ کو کبھی کوئی پرابلمس فیس کرنی پڑی کہ مطلب کیا ہے، نہ صبح کا پتہ ہے نہ رات کا پتہ ہے، کب آتے ہیں کب جاتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس طرح کی کچھ چیزیں؟ فیملی ہیز بین ویری سپورٹیو ماشاء اللہ. اینڈ ایکچولی وی لکی کہ ایک فیملی بزنس ہے تو فیملی تو ویسے ہی کچھ نہ کچھ انوالومنٹ تو ہوتی ہے اور وہ سب سمجھتے ہیں کہ بزنس تو ایسے ہی چلتا ہے. جب نہیں فیملی بالکل فیملی بزنس ہے، لیکن آپ شاید میرا اشارہ نہیں سمجھے، بیگ مہات کو زیادہ اعتراض ہوتا ہے. میں اس طرف میرا اشارہ تھا کہ کب آ رہے ہیں کب جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، کہیں جانا ہے، کوئی دعوت ہے گھر میں یا کچھ، آپ تو ہوتے ہی نہیں ہیں. تو اس طرح کی چیزیں دونوں چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. چلیں ٹھیک ہے، بڑی زبردست اور دلچسپ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. لیکن ناظرین ابھی مزید گفتگو باقی ہے کیونکہ اتنا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور اتنی زبردست انوینشن کی ہے. تو ان سے تو آپ سے تو شاید پورے پروگرام میں بھی بات کی جائے تو ٹائم کم لگے گا ہمیں، لیکن
यहाँ क्योंकि हुआ है ब्रेक का वक्त, तो कहीं जाइएगा नहीं, स्टे विद अस. ऑन ग्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर, लिथियम बैटरी की वसी रेंज इन्वरेक्स को बनाता है पाकिस्तान का नंबर 1 सोलर ब्रांड इन्वरेक्स. मेरा एतमाद, मेरी रिकमेंडेशन. वेलकम बैक नाज़रीन. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अकबर अलाना साहब से, जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त एक संग मील अबूर किया है. वेंटिलेटर्स जदीद जो है वो वेंटिलेटर्स इन्होंने इन्वेंट किए हैं. वो कहते हैं ना नाज़रीन कि मैं अकेला ही चला था मंजिल की जानिब, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया. सर ऐसा ही हुआ आपके साथ? जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ. तो इस सारे जो आपका जो ये कारवां है, आपने कहा ये फैमिली बिजनेस भी है, तो इसमें आपके दोस्त अहबाब भी शामिल हैं या ये प्योरली आपका जो है एक फैमिली कंपनी है? ये प्योरली फैमिली कंपनी है, फैमिली बिजनेस है हमारा. तो आपके ब्रदर्स वगैरह हैं या मेरे आपके फादर इन-लॉज की हैं तरफ और से? दूसरे फैमिली मेंबर्स, सिस्टर भी हैं एक्सेट्रा. ओके ओके ओके. अच्छा, अब सर ये आपने कहा कि इंशाल्लाह आप लोग इस्लामाबाद में प्रॉपर Launch है इसकी जो है Monday लॉन्चिंग को, करेंगे. जी. तो फरवरी में कब है आप लोगों की लॉन्च? February 3rd को. अच्छा, रिसेंटली जी, है. अभी अच्छा, बिल्कुल ज़बरदस्त. next अच्छा week. ठीक है. तो उस आपके इनाग्रेशन सेरेमनी में कौन कौन मदऊ है, किन किन लोगों को आपने इनवाइट किया जी है? हमारा चीफ गेस्ट सो विल बी राना तनवीर साहब, द ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़. फिर हमने सारे सीनियर डॉक्टर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, काफ़ी लोगों को बुलाया है. ठीक है. और अगर हेल्थ केयर से बात की जाए, हॉस्पिटल्स की बात की जाए, तो वहाँ से कौन कौन लोग आप लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं? जी कुछ जो नाम मैंने पहले आपको बताए थे, डॉक्टर शाहिद नूर भी आएंगे. ये जो डाउ ओझा के हैं, वो तो डॉक्टर हामिद हामिद. ओके महमूद ओके. भी आएंगे. डॉक्टर शाहिद नूर जो सामान शिफा के चेयरमैन हैं, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है. उनका एक बहुत अच्छा इदारा है जो सपोर्ट कर रहा है मेड इन पाकिस्तान मेडिकल डिवाइसेस को. इसके अलावा कुछ सेक्रेटरीज़ को बुलाएं हैं, कुछ एम्बेसडर्स को बुलाएं हैं, कुछ फॉरेन डिग्नेटरीज़ को भी बुलाया है, कुछ आपके जो एड एजेंसीज़ हैं, इंटरनेशनल एड एजेंसीज़, उनके हेड्स को बुलाया है, ताकि वो लोग जिनके साथ एक रेलेवेंस हो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का, वो लोग इसमें शामिल हों, ताकि आपके इन्वेंशंस के बारे में लोगों को पता जी, चल सके. बिल्कुल. बिल्कुल सही, दुरुस्त बात. अच्छा, अकबर साहब ये बताइए कि आपने अभी तस्करा किया था कि ये आप लोग ने अभी जो इनिशियली जो बनाया है, तो अब ये आपने एडल्ट्स के लिए बनाया, राइट? अब आगे आप लोगों के जो इन्वेंशंस आएंगे, अब आप इसका आउटपुट पहले चेक करेंगे कि इसका मार्केट में आउटपुट क्या आता है आपको. उसके बाद आप लोग इसकी फर्दर एक एडवांस जो है इसका फॉर्म निकालेंगे, या आप इसी को भी आप लोग जो है दोबारा से रेगुलेट करेंगे? एक्चुअली ये जो साइकिल है ना इन्वेंशन का, ये हमने साथ साथ चलाते गए हैं. ओके. तो जो इस वक्त हम लॉन्च कर रहे हैं वो वर्जन 1 है, लेकिन वर्जन 2 और वर्जन 3 पे पिछले 2 साल से ऑलरेडी आप लोग काम चल वर्किंग रहा कर. है. अच्छा, दैट्स वेरी so गुड. hopefully version 2 will go into trials this year. ओके. वर्जन 3 नेक्स्ट ईयर. और साथ साथ हम कुछ और भी डिवाइसेस पे काम कर रहे हैं जो आईसीयू पे होते हैं. हमने सोचा है कि क्योंकि For हमने example? ऑलरेडी जैसे आपके सिरिंज पंप्स होते हैं, इन्फ्यूजन Okay. पंप्स होते हैं, पेशेंट मॉनिटर्स होते हैं, ओके. ईसीजी मशीन्स होते हैं, एक्सेट्रा Alright. एक्सेट्रा, ताकि जो चीज़ें आईसीयू में जो होती हैं रिक्वायरमेंट्स हैं वो वो हम कर लोकलाइज सकें. करें और पाकिस्तान में बनाएं. ठीक है. अच्छा, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? ये जो मेडिकल इक्विपमेंट्स आपका बनाने का, जैसा अभी आपने खुद ही तस्करा भी कर दिया, तो इसकी जो रिसर्च और डेवलपमेंट और उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा, वो प्राइवेट कंपनीज़ के जो पास डेवलप हो रहा है, तो आपकी जो कंपनी है उसको कम्पीट कर रही है? और मैं समझा नहीं आपका सवाल. मेरा सवाल ये कि आपके फ्यूचर प्लान्स एक तो क्या हैं? अब आपने ये तो डिवाइस बना रही है और आपने कहा कि आप लोगों के प्लान्स में ये शामिल है कि आप जो आईसीयू में जो मजीद इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने कहा कि मॉनिटरिंग मशीन्स है, जी. वो सिरिंज पंप्स हैं, इसके अलावा ईसीजी की मशीन्स होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं. तो आपको लग रहा है कि आपके कोई कम्पिटिटर्स हैं, कोई जो आपको कम्पीट कर सकते हैं? जी इस वक्त लोकल कंपेटिटर्स तो कोई नहीं है. Okay. अब हमारे International इंटरनेशनल हैं. कंपेटिटर्स तो हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे बेच रहे हैं, लेकिन Okay. उनकी जो प्राइस है वो बहुत हाई है. ऑल्सो आपको पता है कि पिछले साल में हमारे पास डॉलर्स की भी कमी थी. बिल्कुल तो ऐसे एक reserves ऐसा भी बिल्कुल. वक्त आया था 6 महीने के लिए कि इवन हॉस्पिटल्स एलसीज नहीं खोल सक रही थी. अल्लाह करे ऐसा वक्त दोबारा ना आए, लेकिन
ایسے وقت آتے رہتے ہیں، خاص طور ہاں پہ obviously ایک کرائسس third تو world دیکھیں country اس سے میں۔ نمٹنے کے لیے تو آپ کو Exactly. ریڈی رہنا پڑتا ہے نا، کیونکہ Exactly. کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر اس کو پینک تبھی کریٹ ہوتا ہے جب آپ کے پاس Exactly. وسائل نہیں ہوتے، آپ کے پاس وہ تمام اکوپمنٹس نہیں ہوتے، تو پھر آپ اس کو جی، مینیج نہیں کر جی۔ سکتے. دیٹس ٹرو. تو اب آپ نے کہا کہ جی آپ یہ مزید اکوپمنٹس بنائیں گے، اور جی۔ آپ لوگ نے ورژن 2 اور ورژن 3 پہ آلریڈی کام ہو رہا ہے، ورژن 2 جو اس سال اس کے ٹیسٹ اپروول کے لیے جائیں گے. کیسا فیل کر رہے ہیں؟ ایک خواب تھا اور بہت اچھا فیل کر رہے ہیں، بہت ایکسائٹیڈ فیل کر رہے ہیں، اینڈ یو نو آئی تھنک نہ صرف کمپنی کے لیے لیکن ملک کے لیے بھی ایک بہت بالکل اچھی کامیابی ہے. ملک میں سمجھتی ہوں اکبر صاحب ملک سے زیادہ انسانیت کی خدمت ہے. بالکل بالکل. ملک کے لیے تو آبویسلی یہ بہت بڑا، میں کہہ رہی ہوں نا، ایک بہت بڑا مائل اسٹون آپ لوگوں نے اچیو کیا ہے. اینڈ ہیٹس آف ٹو یو گائز کہ آپ لوگوں نے اتنی زبردست انوینشن کی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو یہ نیک نیتی اور آپ نے لوگوں نے جو اتنا بڑا کام کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور مزید ترقی دے، اور آپ مزید ایسی چیزیں انوینٹ کریں جو پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے جو ہے وہ بہت فروٹفل ثابت ہوں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، اور بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اور ناظرین ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ایسے ہی لوگ ہیں ہمارے ملک میں جن کی وجہ سے جو ہے پاکستان جو ہے اس کا امیج جو ہے، جب ہم امیج بلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ امیج بلڈنگ پھر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ملک کا جو امیج ہے باہر بھی اور ملک کے اندر بھی اس کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں. تو ہم دعا گو ہیں اور کہ اکبر صاحب کی جو ٹیم ہے ان کو اللہ تعالیٰ اور اسی طرح جو ہے موٹیویٹڈ رکھے، اور وہ اسی طرح کے انوینشنز کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیابی سے ہمکنار کرے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک. اسٹے ود اس.